الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد رمضان المبارک 1444 ہجری کا عشرۂ مغفرت ہے اور اس کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور تاریخ اسلام کے اندر رمضان المبارک کو جہاں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی برکتیں عطا فرمائیں اور اس کا اعلان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ پھر اسی بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرف اشارہ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر کا جو لمحہ جس اہل ایمان کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اسی مہینے کی خاصیت ہے اور یہ رمضان المبارک ہی کی خاصیت اور برکت ہے کہ
کہ اس مہینے میں 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانان عالم کو اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور سیادت کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے اندر رب کریم نے عالم اسلام کو غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ اور اس میں مسلمانوں کا جذبہ ایمان اور اللہ اور اس کے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزوہ بدر میں کفار کے ایک بڑے لشکر کے مقابلے میں اسلام کو، مسلمانوں کو اور بانی اسلام جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عطا کرنا، اور اس جنگ بدر کے اندر فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کی اور اپنے محبوب کی اور نبی کے صحابہ کی مدد کی، اور قرآن حکیم فرقان مجید میں اس مدد کا منظر اللہ تعالیٰ نے متعدد صورتوں کے اندر بیان فرما کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ عالم دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان موجود ہیں ان تمام ادیان میں جو حق دین ہے وہ اسلام ہے، اور جو راہ نجات ہے وہ اسی دین کے اندر ہے، جو برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہے اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے باسیوں کے لیے رکھا ہے، اور اہل ایمان کی خداوند قدوس قیامت تک اسی طرح مدد کرتا رہے گا اگر وہ دین کے اوپر، سنت کے اوپر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے لائے ہوئے نظام پر قائم رہیں گے، تو رب کریم اپنی قدرت کے نظارے قیامت تک دکھاتا رہے گا، اور کسی نہ کسی صورت میں اہل ایمان کو، اہل حق کو غالب کرتا رہے گا، کیونکہ ایک دن دین کو غالب آ کر رہنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا پس منظر میں جائیں، اور پھر غزوہ بدر میں جو اہل ایمان کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، جب اس کے مظاہرے اور اس کے نظارے آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ خداوند قدوس نے ہمارے اکابرین کو کس کس محبت کے انداز میں نوازا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کفار آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں، آپ کے ساتھ سماجی مقاطعہ بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو دار ارکم کے اندر مقید کیا گیا، پھر اذیتیں اس حد تک پہنچ گئیں کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ جس حجرہ مبارک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے، اس حجرے کے باہر ابو جہل نے اور سرداران قریش اور کفار مکہ نے باہر محاصرہ کر کے تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، اور اس انتظار میں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اٹھیں گے، پہلے پلان کر چکے تھے، فیصلہ کر چکے تھے کہ آج نعوذ باللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، اور جب یہ بچیں گے ہی نہیں تو دین کا نام کون لے گا، اسلام کا نام کون لے گا، جو اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہہ رہے ہیں، جب یہ دنیا میں ہی نہیں بچیں گے تو پھر دین کا نام کون لے گا۔ تو انہوں نے آپ کے حجرہ مبارک کا محاصرہ کر لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک کے اندر موجود ہیں، آپ کے ساتھ مولائے کائنات موجود ہیں، پھر اسی طریقے سے اور کوئی بندہ نہیں، اور باہر پورا کفر نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ
کہ اے حبیب اب یہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں اور آپ نے ان کو دعوت بھی دی ہے، آپ نے ان کو پیغام امن بھی دیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ نے انہیں پیغام محبت بھی دیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ نے تو ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تم اپنے دین اور ہم تمہیں دین کی دعوت دیتے رہیں گے، حق کی دعوت دیتے رہیں گے، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور آپ کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا رب چاہتا ہے کہ اب آپ ہجرت فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ میری امانتیں ہیں، فلاں فلاں کافر کی یہ امانت ہے، فلاں فلاں مکے کے سردار کی یہ امانت ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے کہ میں ہجرت کروں گا، تو آپ نے یہ امانتیں ان کو لوٹا کر پھر آپ نے پلٹ کر آ جانا ہے۔ وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ باہر وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی کے ذرات اٹھائے، ریت اٹھائی اور آپ نے سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ پڑھ کر آپ نے اس پر پھونک مارنے کے بعد جب آپ نے مٹی باہر پھینکی تو جتنے کفار باہر تلواریں لے کر کھڑے تھے وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، ان کے دماغ معوف ہو گئے اور غنودگی اور بے ہوشگی کے عالم میں کھڑے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بے ہوشگی اور غنودگی اور کے عالم میں بالکل دھت ہوئے پڑے تھے۔ اللہ کے حبیب آرام سے ان کے بیچ سے نکلے، خدا نے وہاں سے آپ کی حفاظت کی۔ پھر آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور سیدنا ابوبکر صدیق کو اٹھایا اور وہ پہلے سے اس انتظار میں تھے اور ان سے فرمایا کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق مکے سے روانگی کے اس دکھی منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو چھوڑ رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو چل رہے تھے، بار بار پلٹ کر کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک اس منظر کو سیدنا صدیق اکبر نے بیان کیا ہے، صاحب سیرت حلبیہ نے اس منظر کو لکھا ہے کہ بار بار سرکار کعبے کو پلٹ کر دیکھ رہے تھے، اور جب تک خانہ کعبہ پر آپ کی نظر پڑتی رہی حضور علیہ السلام پلٹ کر کعبے کو دیکھتے رہے ہجرت کے دوران۔ پھر ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک ٹیلا تھا، اس پہاڑ سے نیچے اترنا تھا تو خانہ کعبہ آنکھوں سے اوجھل ہو جانا تھا۔ سرکار نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آنسو بہاتے ہوئے۔ ایک دعا ہجرت کرتے ہوئے کی ہے اور ایک دعا میرے مصطفیٰ کریم نے میدان بدر کے اندر کی ہے۔ اہل سیر نے دونوں دعاؤں کو لکھا ہے اور دونوں دعاؤں کی قبولیت کو لکھا ہے اور دونوں دعاؤں کے اثرات کو بھی لکھا ہے، جس کو اگر آپ سنیں گے تو یقین کریں ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں گے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کس طریقے سے ہمت عطا فرمائی، کس طریقے سے جرأت اور شجاعت عطا فرمائی اور کس طریقے سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر سرکار کھڑے ہوئے ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اب یہاں سے نیچے اترتے تو خانہ کعبہ آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، اب نہ جانے واپس وہاں آنا نصیب ہو نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر سوچ رہے تھے، میں بھی یہ سوچ رہا تھا، کیا پتا اب دوبارہ ہم خانہ کعبہ میں آ سکیں گے یا کہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف پلٹ کر آخری نظر دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر اللہ کی طرف دعا کی کہ یا اللہ، میری اس قوم نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے، اس جگہ سے نکالا ہے، اس حرم سے نکالا ہے جو مجھ مصطفیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اے اللہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، تیرے حرم کو چھوڑ رہا ہوں، اپنی جائے ولادت کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے اللہ، اب تیرے دین کی خاطر میں تیرے حکم پر ہجرت کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میں اس شہر کو، اس حرم کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھ مصطفیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ
اب تو مجھے اس مقام پر لے جا یا اس شہر میں لے جا یا اس جگہ پر لے جا جو تو رب ہو کر تجھے محبوب ہو. اے اللہ جو جگہ تجھے محبوب ہو تو مجھے وہاں پر لے جا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کی اس دعا کو قبول کیا تو خدا کی طرف سے انتخاب ہوا کہ میرے محبوب آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مدینہ بھاگ جائیں. شہر مدینہ کا یہ جو مسجد نبوی شریف ہے، یہ جو گنبد خضرا اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں اور عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے، اس جگہ کا انتخاب یہ خدا کا انتخاب ہے. اور حضور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس وقت سرکار نے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اب تو مجھے اس شہر میں لے کر جا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے لیے مدینہ طیبہ کا انتخاب کیا. حضور علیہ السلام کے مدینہ طیبہ میں قدم لگنے سے پہلے مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا. اور یثرب کہتے ہیں وباؤں کی جگہ کو، یثرب کہتے ہیں وائرسز کے مقام کو، یثرب کہتے ہیں ایسے مقام کو کہ وہاں کی آب و ہوا اس طرح مشہور تھی کہ اس مقام پر جو بھی جاتا تھا اور اس کو جو وہاں کی آب و ہوا لگتی تھی، جو بیماری لگتی تھی، بندہ بیمار ہو جاتا تھا، کمزور ہو جاتا تھا، اس کا سانس رک جاتا تھا اور وہاں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب وہ جگہ خاص آپ کے لیے انتخاب کی گئی ہے، یہ خدا کا انتخاب ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ جانا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے آخری سلام کعبے کو کر کے اللہ سے دعا کر کے رب کے حکم پر آپ مدینہ طیبہ کے لیے میں سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور جب مدینہ طیبہ پر آپ نے قدم رکھا تو اہل سیر نے لکھا ہے کہ مدینے کی جو مٹی تھی اس نے بھی سرکار کے قدم چوم کر استقبال کیا. مدینہ کے پتھروں نے جب جنگ احد ہوئی اور جنگ احد کے موقع پر جب کفار نے پہاڑ کے اوپر سے حملہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی اوٹ کے اندر آئے اور آپ نے پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگائے، احد پہاڑ کے ساتھ. تو حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کا نقل فرمایا ہے، جیسے ہی پہاڑ کے ساتھ سرکار کا سر لگا نا تو پہاڑ اس طرح نرم ہو گیا جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے. اور اس پہاڑ کے اندر وہ مقام میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ وہاں جا کر پروگرام بھی کیا ہے کہ اس جہاں سرکار نے اس پہاڑ کی اوٹ کے اندر اپنا سر رکھا تو اس پہاڑ کے اندر خول جیسے نہیں ہوتا جو جنگی خول جو ہیلمٹ ہوتا ہے، اس طرح ہیلمٹ نما وہ پہاڑ ہو گیا، وہ نرم ہو گیا اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنے آپ کو نرم کر دیا. تو پتھروں اور اس منظر کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس منظر کو، پھر اسی طریقے سے احد پہاڑ کو کئی مرتبہ سرکار نے محبت کی نظر سے دیکھا اور صحابہ اکرام سے فرمایا یہ جو پہاڑ احد آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی کم از کم 3 سے 4 مائل اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، احد پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے. حضور نے فرمایا یہ جو اتنا بڑا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے احد کا، یہ جو بظاہر تو آپ کو بہت بڑا پتھروں کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں اس احد پہاڑ کی مجھ سے کیا عقیدت ہے. حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جب وہاں لگے تو اس مدینے کی مٹی جو یثرب تھی، جو بیماریوں کا گھر تھا، جو وائرسز کی جگہ تھی، قدم مصطفیٰ لگنے کی برکت سے آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا، خاک شفا بنا دیا ہے. پھر ہجرت جب مدینہ شریف پہنچے تو 1 سال ہی نہیں گزرا تھا کہ دوسرا سال تھا تو کفار نے بدر کے مقام کے اوپر باقاعدہ پورے پلان کے تحت اور وہاں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اسلام کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا. تو قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ انفال کے اندر اور اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کے سورہ آل عمران کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ قمر کے اندر اور قرآن پاک کی متعدد صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدر کے اس منظر کو، بدر کے اس مارکے کو، اسلام کی اس پہلی جنگ کو اور مسلمانوں کی فتح کو اور اس کے مناظر کو اور مصطفیٰ کریم کی گڑ گڑا کر مانگی جانے والی دعاؤں کے منظر کو خود وحی کے ذریعے بیان فرمایا. تو 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا.
اب کفار جو ہے وہ سازشیں کر رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم بچ کر یہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے، لہٰذا ہم نے کسی بھی حال میں ان کو ادھر خانہ کعبہ میں تو آنے ہی نہیں دینا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے تعاقب کر کے ان کو وہاں پر بھی گھیرنا ہے۔ اس وقت تک صرف 313 لوگ میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان لائے تھے۔ کتنے؟ ایک روایت کے مطابق 313 لوگ تھے، اور ایک روایت کے مطابق 319 لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اب دیکھیے، اب تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، سابقہ انبیاء کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، نبیوں نے پہلے کفار کو، سرکشوں کو، مشرکین کو، اللہ کے نافرمانوں کو دین کی دعوت دی ہے، پیغام محبت دیا ہے۔ جب ان کی سرکشی، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال تک اور ہزاروں سالوں تک دیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کا پیغام دیا، لیکن صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ پھر نبی کے مقابلے میں آ گئے، نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے فرمایا نوح کشتی تیار کرو، اور جو 80 لوگ تم پر ایمان لائے ان کو کشتی میں بٹھاؤ، اور ہر جانور اور ہر مخلوق کی ایک ایک نسل کو اس کے اندر بٹھاؤ، پھر دیکھو تمہارا رب ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر طوفان نوح نازل کیا، جو روایات کے مطابق 40 دن تک رہا، اور جس نے پورے عرب کو جو ہے پانی کے اندر ڈبوک دیا تھا، اور ساری جتنا بھی کفر تھا وہ سارے کا سارا نست و نابود ہو گئے، مٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 80 آدمیوں سے پھر انسانوں کی نسل چرائی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب کیا ہے؟ آدم ثانی۔ کیوں کہ آدم اول، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے انسانی نسل کو چلایا ہے، اور پھر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں ان سب کو جو ہے وہ سب کفار اور مشرکین اور نافرمانیوں کو غرق کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 80 لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سے پھر انسانی نسل کو چلایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، نمرود کی شکست ہے، فرعون کی شکست ہے، اس منظر کو بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ کے اندر رہا۔ کتنے سال تک؟ 13 سال تک کفار کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، 13 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، 13 سال تک ان کو دین کی تبلیغ کرتے رہے، 13 سال تک حضور علیہ السلام، لیکن 13 سال کے اندر انہوں نے آپ کو طائف کے مقام پر پتھروں سے لہو لہان کیا۔ 13 سال کے اندر آپ کی گردن میں پھندے ڈال کر آپ کو گھسیٹنے کی نعوذ باللہ کوشش کی گئی۔ 13 سال کے اندر آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ ان 13 سالوں کے اندر آپ کے ساتھ سماجی مقاطعہ کیا گیا۔ ان 13 سالوں کے اندر آپ کو دار ارکم کے اندر مقید کر دیا گیا۔ ان 13 سالوں کے اندر آپ کو شعب ابو طالب کے اندر مقید کر کے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، آپ کا کام تھا وما علینا الا البلاغ، اللہ کے حق کے پیغام کو پہنچانا آپ کا کام تھا، آپ نے پورا کر دیا ہے۔ جس کے نصیب میں ایمان تھا وہ لے کر آ گیا ہے۔ اب یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، یہ خدا سے جنگ کر رہے ہیں، لہٰذا اب آپ ہجرت کریں۔ اب جب ہجرت کر کے جب سرکار مدینہ طیبہ پہنچے تو اب ہجرت کے فوراً بعد جب لوگ اہل مدینہ نے نہ صرف مدینہ کی مٹی نے محبت کی بلکہ اہل مدینہ نے اپنے عقیدتوں کو فرش راہ کر دیا۔ اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر کے اندر جو کفار نے جو اس غزوہ بدر میدان بدر کا پہلے سے محاصرہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، اچھی اچھی جگہوں پر جہاں پانی کے کنویں تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، جو بلند و بالا ٹیلے تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر جب وہاں پہنچے تو مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی وہ ایک میدان تھا جس میں ریت ہی ریت تھا، اس ریت میں چلنا بھی مشکل تھا، اس ریت کی تپتے ہوئے صحرا کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھنا بھی مشکل تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ پھر خداوند قدوس نے اس منظر کو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب میدان بدر میں پہنچے تو بدر میں پہنچنے سے پہلے یہ بدر کے اسباب کیا بنے۔ اب جب مسلمان مدینہ شریف میں ہجرت کر کے سرکار کے ساتھ پہنچنا شروع ہوئے اور اہل مدینہ ایمان لانا شروع ہوئے، جب ان کی تعداد 300 سے زائد ہوئی،
اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے محبوب اب آپ ریاست مدینہ کے قیام کا اعلان کریں، اب آپ اسلام کے نظام کے قیام کا اعلان کیجیے، اس کے لیے جو ضروری تدابیر ہیں وہ اختیار کیجیے۔ یہ وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ کیا گیا، اور اس میں سے سب سے پہلا اشارہ حضور کو کیا ہوا کہ کفار کے مشرکین کے جتنے تجارتی قافلے مکے سے شام کی طرف جاتے ہیں یا دوسرے ممالک کی طرف جو جاتے ہیں، ان کے اوپر اپنا نظام جاسوسی قائم فرمائیں، ان کی نقل و حرکت کو معائنہ فرمائیں، اور ان کے تمام نقل حرکت کے اوپر نظر رکھیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک 8 صحابہ اکرام، ایک روایت کے مطابق 8 صحابہ اکرام اور ایک روایت کے مطابق 12 صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 8 یا 12 صحابہ اکرام کا ایک قافلہ، ایک سریہ تیار کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام کے جاسوسی نظام پر فائز کیا، اور یہ جو 8 جو 12 صحابہ اکرام پہلی دفعہ مدینہ شریف سے حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں روانہ ہوئے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی سے ان کا انتخاب کیا، اور یہ حضور نے پھر ان کو ایک خط دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط دیا کہ اس خط کو کھولنا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ لفافے میں بند خط دیا، فرمایا اس خط کو کھولنا نہیں ہے، تم جاؤ اور ایک صحابی کو، 2 صحابیوں کو ایک اونٹ دیا، یعنی 4، اگر 8 صحابہ تھے تو 4 اونٹ دیے، 12 صحابہ تھے روایت کے مطابق تو 6 اونٹ دیے کہ آپ ان اونٹوں پر سوار ہو کر یہاں سے جائیں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ 2 دن کا جب تم سفر طے کرو گے، کتنے دن کا؟ 2 دن کا سفر طے کرو گے، اور 2 دن کے سفر کو طے کرنے کے بعد جب تم فلاں مقام کے اوپر پہنچو گے، اس مقام کے اوپر پہنچ کر پھر اس خط کو کھول کے پڑھنا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ صحابہ اکرام لشکر روانہ ہے، لیکن حضور نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کیوں بھیج رہا ہوں تمہیں۔ فرمایا 2 دن کا سفر طے کر کے جب فلاں مقام پر تم پہنچو گے تو اس مقام کے اوپر یہ بند لفافہ کھولنا، اس میں میرا بھی پیغام ہے، میرے رب کا بھی پیغام ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب وہ یہ غزوہ بدر کا سب سے پہلا جو سب سے پہلا محرک تھا وہ یہ تھا، جس کو اہل سیر نے باقاعدہ نقل فرمایا ہے۔ اور پھر اس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ان کو روانہ کیا تو وہ لشکر جب وہاں پہنچا، 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ لشکر وہاں پہنچا تو اس مقام کے اوپر پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم خط کھولتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے خط کھولا حضرت عبداللہ بن جحش اور صحابہ اکرام نے، تو وہ مقام تھا مقام نخلہ۔ اس کو اہل سیر نے لکھا ہے، صاحب سیرت حلبیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور احادیث کے اندر بھی آیا کہ جب مقام نخلہ کے اوپر وہ 8 صحابہ اکرام کا قافلہ پہنچا، اور حضور نے فرمایا کہ جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر اس خط کو کھولنا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس خط کو کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا، اس مقام کے اوپر تم نظر رکھو، یہاں سے جو نیچے جتنے قافلے گزرتے ہیں کفار کے، جو کوئی شام کی طرف جا رہا ہے، کوئی یمن کی طرف جا رہا ہے، کوئی کہیں سے تجارتی مال اور قافلے لے کر جا رہا ہے، ان تمام کے اوپر نظر رکھو، اور نظر رکھنے کے بعد دیکھو کہ ان کے قافلے تجارت کے کہاں کہاں جا رہے ہیں، کس کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو یہ ظاہر نہیں کرنا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیوں؟ یہ خدا کی طرف سے راز ہے۔ یہ راز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ صحابہ اکرام جب وہاں پہنچے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر پوری پوزیشنیں سنبھال لی، تو وہاں پہنچے تو ابھی وہ خط کھول کر انہوں نے پڑھا تو انہوں نے اپنی پوری پوزیشن سنبھال لی کہ جس طرح اللہ کے رسول نے یہ رازداری کی ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائی ہے، ہم اپنی جان پر بھی کھیل کر اس راز کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا کہ کفار نے آپ کو بہت ستا لیا ہے، کفار نے آپ کو بہت اذیت پہنچا لی ہے، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اب اسلام کے غلبے کا وقت آ چکا ہے، اب ریاست مدینہ کا قیام ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ نے اس طرح تدبیر کرنی ہے جس طرح کفار اسلام کے خلاف تدبیر کرتے ہیں۔ اب آپ نے اسی طرح قرآن کریم اس منظر کو بیان فرماتا، اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اس طرح تم تیاری کرو جس طرح تمہارا دشمن تمہارے لیے تیاری کرتا ہے۔ کیوں؟
اب قیامت تک دین اسلام رہے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قیامت تک غلبہ اسلام کا رہے گا۔ تو پھر کیا ہوا، جب وہ صحابہ اکرام وہاں پہنچے اور انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی مقام نخلہ کے اوپر، تو اسی وقت اسی دن کفار قریش کی طرف سے ایک قافلہ آیا جس میں عمر بن حضرمی، عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل، اہل سیر نے لکھا کہ یہ ایک قافلہ لے کر آئے۔ انہوں نے ان کو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رازداری کا قافلہ بھیجا تھا، ان کو دیکھ لیا۔ اب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم جا کر مکہ کے اندر خبر دیں گے اور ان کو پکڑا جائے گا۔ اب یہ رجب کے آخری دن تھے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، آخری تاریخ تھی، لیکن صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن جاش اور صحابہ اکرام نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ گو یہ حرمت کا مہینہ ہے لیکن اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اگر کفار کو خبر ہو گئی اور انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہمارے پلان کو، لہٰذا اس قافلے کو یہاں روکا جائے۔ ان صحابہ نے ان کو روکا اور ایک تیر پھینکا اور ایک شخص ان میں مارا گیا، ایک کو پکڑ لیا، دو کو پکڑ لیا، اور ایک بھاگ کر چلا گیا مکہ شریف۔ اور وہ جب انہوں نے ان کو روک لیا تو پھر پہلے سے ہی ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ شام کو گیا ہوا تھا، اور دوسری ابو جہل جو پہلے سے ہجرت کے وقت مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا محاصرہ کر کے کھڑا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور اس کو یہ دکھ تھا کہ ہم یہاں کھڑے رہے اور حضور علیہ السلام نکل گئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ پلان بنا رہے تھے۔ تو ان کو جب خبر ہوئی، اور پھر ابو سفیان کو جب خبر ہوئی کہ اس طرح مسلمانوں نے اب ہمارے قافلوں پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے، اب ہم سے مقابلے کے لیے ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، تو اس نے اس قافلے کو سمندری راستے سے نکال دیا، لیکن ادھر سے ابو جہل کو پیغام بھیج دیا کہ وہ محمد عربی اور ان کے جو صحابہ ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ تو ابو جہل 1000 کی فوج لے کر وہاں سے روانہ ہوا اور وہ مقام بدر کے اوپر پہنچا۔ صاحب سیرت حلبیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، صاحب سیرت ہشام نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ بدر کے سارے احوال موجود ہیں، اور قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 اور آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے مقام پر مسلمانوں کو نصرت اور مدد عطا فرمائی، اس کو خود خداوند قدوس نے بیان فرمایا۔ اور پھر اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو جو نصرت عطا فرمائی اس منظر کو بیان فرمایا۔ تو اس حوالے سے علماء سیر نے لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان، حق اور باطل کی جنگ قرار دیا ہے۔ اس میں جو ابو جہل کا لشکر لے کر آیا تھا کفار کا، اس کے اندر 1000 جنگجو فوجی تھے۔ کتنے تھے؟ 1000 جنگجو فوجی تھے۔ ان کے پاس 100 جنگی گھوڑے تھے، اور ان 100 جنگی گھوڑوں کے ساتھ 700 اونٹ، 700 مال سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ 700 مال سے لدے ہوئے وہ اونٹ تھے کہ جن اونٹوں کے ذریعے کفار جو ہے وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تھے۔ ان 700 اونٹوں کے اوپر ابو جہل کی قیادت کے اندر اور بڑے بڑے سرداران قریش کی قیادت کے اندر مکے کے جتنے سردار تھے، ان تمام سرداروں کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس قافلے کے اندر شامل تھا۔ اچھا، ان میں سے اکثر وہ تھے جن کا تعلق خود مصطفیٰ کریم کے خاندان سے تھا، حضور علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن سرکار سے لڑائی کے لیے واقعہ بدر کو اس مقامی بدر کے اوپر پہنچے۔ 1000 کا لشکر تھا، 100 گھوڑے تھے اور وہ جنگی گھوڑے تھے، اور اسی طریقے سے 1000 کا جو جنگی لشکر تھا وہ سارے کے سارے تلواروں سے لیس تھے، تیروں کے سے لیس تھے، تمام تر اس دور کے جدید جنگی آلات سے لیس تھے، اور اپنے ساتھ تمام تر عیاشی کا سامان رکھا ہوا تھا، اور کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ 700 اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے تھے۔ یہ قافلہ لے کر ابو جہل میدان بدر میں پہنچا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 313۔ کتنی؟
313 मुसलमान जो सरकार पर ईमान लेकर आए, और उन 313 मुसलमानों के अंदर जो है वो उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे। कितने थे? 2 जंगी घोड़े, उसके मुकाबले में 100 जंगी घोड़े कुफार के। अब देखें अल्लाह ने इस्लाम को किस तरह गलबा और मदद अता फरमाई। इसी तरीके से मुसलमानों के पास 70 ऊंट थे। कितने? 70 ऊंट थे, और उसके मुकाबले में कुफार के 700 ऊंट थे। यानी 700 गुना ज्यादा उनके पास सामान और जरूरत की चीजें मौजूद थी। फिर इसी तरीके से और उनके पास हजारों की तादाद में तलवारें, तीर, नेज़े और जंगी आलात और ज़िरें मौजूद थी। और इसी तरीके से जो है वो ढालें मौजूद थी। अब जब वहां कुफार पहले पहुंच कर उन जंग बदर के मैदान का मुहासरा कर लिया, और जहां पानी के कुएं थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया, जो सख्त जमीन थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, तो उस वक्त जो है वो बदर का वो मैदान था जहां पर सिर्फ रेत वाली जमीन थी और पानी भी नहीं था। अल्लाह के हबीब ने फरमाया यहीं पे लगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और खुदा की तरफ से मदद और नुसरत का वादा है, और इस्लाम को अल्लाह गलबा अता फरमाए। और इससे पहले सहाबा इकराम से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मशावरत की, तो बाद सहाबा ने कहा कि हम तो उस काफिले को रोकने के लिए आए थे, हम कोई जंगी तैयारी करके तो नहीं आए थे, और हमारे मुकाबले में कुफार का बहुत बड़ा लश्कर है, तो क्या इस वक्त जंग करना मुनासिब होगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब न दिया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज शरास सैयदना सिद्दीक़ अकबर समझ गए, और हजरत फारूक आजम समझ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, और सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समुंदर में कूदने का हुक्म देंगे हम उसमें भी कूद जाएंगे, और आप हमें जो भी हुक्म देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। जब वहां पहुंचे तो कुरान करीम फुरकानी मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, उस मंजर को बयान फरमाता है कि एक तरफ 313 मुसलमान, 2 घोड़े और 70 ऊंट, और वो भी रेतली जमीन है, पानी भी नहीं है, और पानी भी कुफार के कब्जे में है। उस वक्त अल्लाह ताला उसको मुस्तफा, और फिर सहाबा इकराम ने वहां पहुंचकर खजूर की शालों के साथ, खजूर की टहनियों के साथ एक चबूतरा बनाया, जिसको अरीश कहते हैं हदीस के अंदर। और आज भी मैदान बदर के अंदर जो लोग वहां गए हैं, जिन्होंने उस मंजर को देखा है, मैं खुद गया हूं वहां पर, और मैंने जाकर उस मंजर को देखा है। आज उस मकाम के ऊपर जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था, जिसको अरीश कहते थे, जिसमें सरकार रात सारी अल्लाह से फतह की दुआएं करते रहे, उस जगह मस्जिद अरीश बनी हुई, आलीशान मस्जिद बनी हुई है। अब वहां जब पहुंचे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ऐ मेरे महबूब, वो जो 313 आपके साथ बदर के मकाम पर पहुंचे, वो बज़ाहिर बेसारो सामानी के आलम के अंदर थे, बज़ाहिर कुफर के लश्कर के मुकाबले में बहुत ही कमजोर नजर आ रहे थे। बज़ाहिर उनके पास जो है वो उनकी कैफियत ऐसी नहीं थी कुफर के मुकाबले के अंदर, लेकिन आपने अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए मदद नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने मदद किस तरह नाज़िल फरमाई? कुरान करीम फुरकान मजीद ने उस मंजर को बयान फरमाया। 2-3 तरह की मददें अल्लाह ताला ने फौरन नाज़िल फरमाई। उस रात को जब वहां खेमा लगा, कुफार खुशियां मना रहे थे कि मुसलमान तो रेत से ही नहीं निकल पाएंगे, तो हम इन पर क्या करेंगे? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि बारे इला, तूने मुझसे वादा किया है। उस दुआ का जो मंजर है उसको मुफस्सिरीन इकराम ने एक बड़े खूबसूरत पैराए के अंदर नकल फरमाया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा रहे थे, और दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा अनजिज़ली मा वअदतनी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मुझको मेरे वादे के मुताबिक अपनी मदद इनायत फरमा। ये सरकार ने दुआ की। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे थे कि या रब्बे करीम, अपने वादे के मुताबिक मदद अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अन तुहलिक हाज़िहिल इसाबता मिन अहलिल इस्लाम ला ताबुद फिल अर्द। अल्लाह, ये जो मुट्ठी भर तेरे बंदे हैं, ये 313 की तादाद में मेरे साथ आए हैं, आज अगर ये हलाक हो गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अल्लाह, तूने फरमाया कि मैं तेरी मदद करूंगा, अल्लाह अपनी मदद नाज़िल फरमा। तो कुरान करीम उस मंजर को नाज़िल फरमाता है कि अल्लाह ताला ने मदद नाज़िल फरमाई। पहली मदद क्या आई बदर के मकाम पर?
سب سے پہلی مدد یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش نازل کی۔ اچھا میدان بدر یہ ہے بالکل، اور جس میں دیکھا ہوگا مسجد عریش سے وہ جہاں کفار تھے وہاں بیچ میں تقریباً آئی تھنک کوئی 1 یا 2 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ ایک پہاڑی پر کفار کا 1000 کا لشکر موجود ہے اور وہ ریتلی زمین کے اوپر مسلمان موجود ہیں، تو اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ اب بارش وہی ہے جو بارش اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور صحابہ اکرام پر نازل ہو رہی تھی، وہ رحمت کی بارش تھی، اور وہی بارش سامنے جو کفار کے لشکر پر نازل ہو رہی تھی وہ طوفان کی صورت میں تھی، وہ آندھی کی صورت کے اندر تھی۔ اور اس بارش کے جب بارش نازل ہوئی تو وہ جو ریت تھا جس کے اندر پاؤں دس رہے تھے، جس کے اندر گھوڑوں کا چلنا مشکل تھا، جس کے اندر مجاہدین کا چلنا مشکل تھا، اس بارش کی وجہ سے پہلی مدد اللہ کی طرف سے یہ آئی کہ بارش پڑنے سے ریت جم گیا، زمین سخت ہو گئی۔ اور دوسری مدد اللہ کی طرف سے یہ، حضور نے فرمایا کہ کفار نے تو کنووں پہ قبضہ کر لیا، خدا نے تمہارے لیے آسمان سے جنت سے آب کوثر کی بارش بھیج دی ہے، لہذا یہاں پر تالاب بناؤ، پانی جمع کرو، اپنی ضرورت کو اس پانی سے پورا کرو، یہ پانی خدا کی طرف سے تمہیں آیا ہے۔ ادھر کفار کے پاس کنویں موجود ہیں، ادھر کفار کے پاس پانی کے چشمے موجود ہیں، ادھر کفار کے پاس ضرورت زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہیں، ادھر مسلمان صرف اللہ کے راستے، اللہ کے سہارے کے اوپر مصطفیٰ کریم کی مدد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جذبہ ایمان اور قوت ایمانی عطا فرمائی تھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ پانی جمع ہو گیا، زمین جو ہے وہ سخت ہو گئی، اور وہ جو بارش کفار کے اوپر نازل ہوئی، اہل سیر نے، علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے صاحب سیرت حلبیہ نے، اور صاحب سیرت ہشام نے، اور اسی طریقے سے امام مسلم اور امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ کفار کے اوپر جو بارش نازل ہوئی وہ کیچڑ کے اندر آدھے ڈوبے ہوئے تھے۔ کفار کے گھوڑے بھی کیچڑ میں ڈوبے ہوئے تھے، کفار کے اونٹ بھی کیچڑ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ جو طوفان اور آندھی چلا ان کے ساتھ ان سب کی آنکھیں، جو آنکھوں کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے ریت اڑا اور ان کی آنکھوں کے اندر پڑا، وہ پوری رات جو ہے وہ طوفان سے بچتے رہے، آنکھوں کو ملتے رہے، اور ادھر بارش بھی نازل ہو رہی ہے اور مسلمان سو رہے ہیں پوری رات۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس رات جو ہمیں نیند آئی ایسی کبھی آئی ہی نہیں۔ خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی، خدا کی طرف سے کرم نازل ہوا۔ یہ پہلی مدد تھی جو بارش کی صورت میں نازل ہوئی۔ اور صبح جب مسلمان اٹھے بالکل تر و تازہ تھے، آنکھوں میں کوئی نیند نہیں تھی، کفار کی آنکھیں سرخ تھی، ان کے اوپر جو ہے ایک عجیب و غریب غنودگی طاری تھی، گھوڑے اور اونٹ اور ساز و سامان اور جو ان کے خیمے تھے وہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے، اور ادھر ریت کی سخت زمین کے اوپر مسلمان کھڑے تھے۔ یہ پہلی مدد تھی۔ اور پھر کفار نے جب حملہ کیا، ادھر سے اسلام کا حملہ ہوا، تو سب سے پہلے اللہ نے جو اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، سب سے پہلے جو کفار کا سب سے بڑا لیڈر تھا، جو 1000 کا لشکر لے کر ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ابو جہل تھا، وہ جب سامنے آیا تو مسلمانوں کے 2 ننھے منھے بچوں نے، چھوٹے بچوں نے، حضرت معوذ اور حضرت معاذ، یہ چھوٹے بچے تھے، یہ آ کر لشکر میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ چچا جان یہ بتاؤ ان میں ابو جہل کون ہے، جو کفار کا لیڈر ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بچوں تم ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو ہم نے قتل کرنا ہے، ہم نے اس کی گردن اڑانی ہے۔ تو انہوں نے کہا بچے تم تو چھوٹے بچے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ صرف نشاندہی کر دیں۔ انہوں نے کہا وہ جو سامنے کمانڈر نظر آ رہا ہے، جو ان کا آرمی چیف نظر آ رہا ہے، اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ 2 بچے بڑے، ان 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ اللہ کی طرف سے جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو قرآن کریم فرقان مجید نے اس منظر کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اس منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوا۔ رب کریم فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 1000 جب سرکار دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، اے اللہ آج مسلمانوں کو سرخرو فرما، اے اللہ یہ جو صحابہ ہیں آج ان کے جسم پر پیوند رسیدہ کپڑے ہیں، خدایا آج ان کو اپنی قدرت کی طرف سے جنتی لباس پہنا، یا اے محبوب ان کے پیٹوں کے، حضور دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے کئی دن سے یہ بھوکے ہیں، لیکن اسلام کی بقا کے لیے یہ آج میدان میں کھڑے ہیں، خدایا ان کی روزی کا انتظام فرما۔
حضور علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی. پھر دعا کی کہ بار الہ جو ہم کو ان کو یہ بے سر و سامان ہیں ان کے لیے ساز و سامان کا اہتمام فرمائے. حضور نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ نے قبول فرمائی. حضور نے فرمایا ان کے جسم پر پیوند رسیدہ کپڑے ہیں. جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو 70 اونٹوں پہ لدے ہوئے جتنا ان کا مال تھا اس میں کپڑے، اس کے اندر ساز و سامان، اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو مال غنیمت کے اندر اللہ نے عطا فرمائی. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ سرکار کی اس دعا کے اندر جتنے الفاظ تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کے اندر 5000 الفاظ تھے. کتنے؟ ہر دعا کے ہر لفظ کے بدلے میں خدا نے آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمایا. قرآن کریم اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ پہلی کھیپ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے 1000 کی صورت میں آئی. دوسری کھیپ اللہ کی سورہ مصطفیٰ کی دعا بڑھتی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعداد بڑھا کر انہیں 3000 کر دیا. پھر مسلمانوں کی پھر حضور علیہ السلام کی دعا میں اضافہ ہوتا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کی اس تعداد کو بڑھا کر اسے 5000 کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی. اس کے مناظر کیا ہیں؟ کیونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، اس کا بقیہ پس منظر میں آج شام کو عصر کی نماز کے بعد پیش کروں گا، اور تاکہ ہمیں یہ واقعہ بدر اور انشاءاللہ اس کے جو خد و خال ہیں اور اسلام کی یہ جو پہلی جنگ ہے اس کا جو پس منظر ہے اور اس کی جو برکات ہیں جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور جو تاریخ اسلام میں 1400 سال سے مسلمانوں کے لیے پررائے امتیاز ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو شام کے درس کے اندر بھی ہوگی. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا